بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے نزدیک آخری رمضان کیسا ہوگا اور اس رمضان میں قیامت کی ایسی کون سی نشانی ظاہر ہوگی۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پر مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ ناظرین، ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں لوگوں کا آخری زمانے میں بگاڑ، قتل کی کثرت، اللہ کی شریعت سے لوگوں کی دوری اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت دونوں اتنا نزدیک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کو اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ جس طرح یہ دونوں نزدیک نزدیک ہیں اور ایک دوسرے کے بعد ہیں، اسی طرح میں اور قیامت ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ ایک صاحب ایمان قیامت سے پہلے قتل کی کثرت اور جنگوں کی جو اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں ان پر یقین کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریبی دنوں میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، قتل کثرت سے ہونے لگے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گا اور گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے، جاہلیت عام ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، مرد کم، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہوں گے، مشرق سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ قیامت سے پہلے بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، مسلمان آپس میں قتل و غارت کریں گے، خوارج کا ظہور ہوگا، مال اور خزانے با کثرت حاصل ہوں گے، بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگی، طاعون کی وبا پھیلے گی، ایمانداری کم اور خیانت بہت زیادہ ہوگی، جابر و ظالم حکمران ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ننگی نظر آئیں گی، علم کا خاتمہ اور جہالت میں اضافہ ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب حلال سمجھی جائے گی، موسیقی، میوزک، گانا بجانا عام ہو جائے گا، رشتہ داری توڑی جائے گی اور ہمسائے برے ہوں گے، لوگ اجنبی بن جائیں گے، جھوٹ با کثرت سے بولا جائے گا، جھوٹی گواہی دی جائے گی، بد عملی پھیل جائے گی، لوگ بخیل یعنی کہ کنجوس بن جائیں گے، امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مسجد میں زیب و زینت اور فخر و محبت کیا جائے گا، سود اور حرام مال با کثرت کھایا جائے گا، کاروبار میں عورتیں بھی شریک ہوں گی، بالوں کو رنگا جائے گا یعنی کہ کلر کیا جائے گا، کفار یہود و نصارہ کی تقلید،
زلزلے با کثرت آیا کریں گے، چہرے مسخ ہوں گے اور لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے۔ دل کا دورہ یعنی کہ ہارٹ اٹیک با کثرت ہوگا۔ سلام صرف معروف لوگوں کو کیا جائے گا۔ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ دعا اور طہارت میں زیادتی کی جائے گی۔ نااہلوں کو عہدوں پر بٹھا لیا جائے گا۔ غریب امیر ہو جائیں گے۔ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بنانے میں مقابلے ہوں گے۔ کرتاس و کلام کا ظہور ہوگا۔ عقل پرست استاد بن جائیں گے۔ قیامت کے نزدیک زمانہ مختصر ہو جائے گا۔ بازار قریب ہوں گے۔ نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی۔ نیک لوگ فوت ہو جائیں گے۔ دین اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ بدل جائیں گے۔ بارش با کثرت ہوگی مگر خیمے محفوظ رہیں گے۔ بارش با کثرت ہوگی مگر پیداوار نہیں ہوگی۔ قسطنطنیہ استنبول کی فتح ہوگی۔ روم یعنی کہ اٹلی فتح ہوگا۔ کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ عیسائیوں سے مل کر مسلمان تیسرے دشمن سے لڑیں گے۔ پھر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ عظیم ہوگی۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مصر، شام اور عراق اپنے پیمانے اور خزانے روک لیں گے۔ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والا لشکر زمین میں دھنسا جائے گا۔ حیوانات و جمادات انسان سے ہم کلام ہوں گے۔ شجر و حجر پکار اٹھیں گے۔ مومن کا ہر خواب سچا ہوگا۔ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ عرب کے دشت و صحرا باغات میں بدل جائیں گے، یعنی کہ وہاں پر ہریالی ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں یہ بھی ہیں۔ قیامت کی علامات کبریٰ کا تسلسل۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین محترم، دجال کا خروج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا اور دجال بڑے غصے سے خروج کرے گا۔ دجال کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ دجال مشرق کی طرف سے خراسان سے نکلے گا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین محترم، دجال کی بے بسی کا نظارہ تب دیکھا جائے گا جب وہ اپنے ماتھے پر لکھا ہوا کافر نہ مٹا سکے گا۔ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین محترم، دجال سچے اور مخلص مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال بیت اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام غالب کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا۔ یاجوج ماجوج جہاں سے گزریں گے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور ہریالی بھی کھا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں کیڑے پیدا کریں گے جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جو اس دنیا کا آخری رمضان المبارک ہوگا، اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جو اس دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک آخری نشانی بتائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو بہت ڈراؤنی آواز سنائی دے گی، جسے سن کر انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جاندار بھی ڈر جائیں گے اور اس آواز کے کھوج میں لگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رمضان میں یہ خوفناک آواز سنائی دے اور اس کی کھوج نہ ہو سکے تو اس کے بعد اپنے گھر میں 1 سال کا رزق جمع رکھنا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور یہ آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ ناظرین محترم، یاجوج ماجوج کی جب ہلاکت ہو جائے گی پھر ہر طرف امن و ایمان کا سنہری دور ہوگا۔ ناظرین محترم،
मशरिक मगरिब और जजीरतुल अरब में ज़मीन फट जाएगी, हर तरफ धुआं छा जाएगा, सूरज मगरिब से तलू होगा, फिर दाबातुल अर्ज़ पहाड़ी में से निकलेगा जो मोमिन और गुनहगारों को निशान लगाकर अलग अलग कर देगा। नाजरीन मोहतरम, फिर हर मोमिन की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। नाजरीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में फितनों की कसरत होगी और उसके लिए उसी में खैर है कि उनसे बच कर रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अनकरीब फितने ज़ाहिर होंगे, लिहाजा जो इन फितनों में ना पढ़कर बैठा रहेगा वो खड़े होने वाले से बेहतर है, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। यानी इन फितनों से जो जिस दर्जे में बचेगा वो उतना ही अच्छा और बेहतर होगा। एक मोमिन के ईमान का ये भी एक हिस्सा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इत्तला को तस्लीम करे कि आखिरी ज़माने में इंसान मौत की तमन्ना करने लगेगा। फितनों की कसरत और अल्लाह से दूरी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देगा। चुनाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोगों की ये हालत ना हो जाए कि एक आदमी कब्र देखकर ये कहेगा, काश इस कब्र में मैं होता। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत सबसे बुरे लोगों पर नाजिल होगी। नाजरीन, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।